اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم عجل لولیک الفرج۔ ناظرین محترم، آپ سب کی خدمت میں ماہ مبارک رجب کی تمام تر آیات کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ سب کے لیے بارگاہ رب العالمین میں دعا گو ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ سب کو اور ہم سب کو مالک اس مہینے میں بھرپور عبادت کرنے کی، صوم و صلات کی، عطیہ و مناجات کی توفیق عطا کرے، اور انشاءاللہ جو ہم عبادتیں کر چکے ہیں مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائیں۔ جس عنوان سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، گزشتہ مہینے میں شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کی مناسبت تھی، اور اس مناسبت سے خاص طور سے بچوں کے لیے کچھ مذہبی ایسے پروگرامز کا انعقاد تھا کہ جس سے ان کی دلچسپی تعلیمات کو لے کر، مذہبی تعلیمات کو لے کر اور زیادہ بڑھ سکے اور علوم آل محمد سے وہ زیادہ روشناس ہو سکیں۔ شہزادی کونین کی ذات بابرکت ہے ہی ایسی کہ جس زمانے میں دور جاہلیت میں بیٹیوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی تھی اور عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اگر بچوں کی ولادت ہو جاتی تھی تو وہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹی دی، شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں، اور شہزادی نے اپنے علم، اپنے کردار، اپنے اخلاص اور عبودیت کی منزلوں کو اس بالیدگی کے اوپر پہنچایا کہ نبی رحمت بارہا آپ کے قصائد پڑھتے ہوئے نظر آئے اور آپ کی فضیلت دنیا والوں کے سامنے اجاگر کرتے رہے۔ کبھی کا فاطمہ تو ام ابیہا، یعنی فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، فاطمہ تو وضعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ مختلف انداز میں آپ کی فضیلت کو پہچنوایا ہے۔ یہ صرف جذبات یا احساسات کی وجہ سے نہیں، اور ایک باپ کا بیٹی کے اظہار عشق کی وجہ سے نہیں، بلکہ جب معصومین کلام کرتے ہیں تو جذبات اور احساسات پیچھے رہتے ہیں، حقائق کا انکشاف آگے رہتا ہے۔ شہزادی خود اپنی ذات سے جو انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، وہ تو ظاہر ہے دو بیٹوں کو آپ نے تربیت دے کر امام بنایا اور دو بیٹیوں کو محافظہ نے امام بنایا ہے، لیکن شہزادی نے امت کی بھی تربیت کی ہے، اور شہزادی کا جو کردار ہے ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہاں تک کہ ہر زمانے کا جو حجت ہے، زمانے کی حجت اور پروردگار کی طرف سے جو ولی ہے اور ہادی اور منصوص من اللہ ہے، اس زمانے میں چاہے وہ نبی کی صورت میں ہو یا امام کی صورت میں، الحمدللہ آج کے زمانے میں جب کہ امام زمان پردہ غیب میں ہیں، وہ لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ لیکن خود بارہویں امام جو پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہیں، بارہویں امام خود فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وَفِبْنَتَ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، اور میرے لیے رسول اکرم کی اکلوتی بیٹی ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہی اسوہ حسنہ ہے، وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شہزادی صرف خواتین کے لیے مربیہ نہیں ہے، بلکہ پوری امت، زن و مرد، بچے، جوان، ہر ایک کے لیے۔ اور الحمدللہ شہزادی کے اگر نقوش حیات کی تأسی کی جائے، پیروی کی جائے، تو ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ جیسے شہزادی کے ناموں کے راز میں سے یہی ہے کہ شہزادی کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ خود بھی جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں اور ان کے شیعہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے شہزادی کی برکت کی وجہ سے۔ اب یہ ہے کہ تربیت بچوں کی کیسے کی جائے۔ سب سے بڑی ذمہ داری، جیسا کہ شہزادی کی ذات اور ان کی اگر حیات کے نقوش کو مانا جائے تو ہم بھی آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ امیر المومنین سرکار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد بابرکت ہے کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ و یعلمہ القرآن۔ ایک بچے کا باپ کے اوپر حق یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور پھر اس کو اچھی طرح سے تربیت دے، باادب بنائے، اور سب سے اہم ذمہ داری یہ کہ پھر اسے وہ قرآن بھی سکھائے۔ قرآن کے ساتھ اہل بیت ہیں جنہوں نے قرآن کے مفاہیم کو اور قرآن کے معانی کو صحیح سلامت ہم تک پہنچایا ہے مکمل طور پہ۔ لہٰذا قرآن اور علوم آل محمد سے روشناس کرانا ہر والدین کی ذمہ داری ہے، اور اس ہی ذمہ داری کو پورا کرنا
اور اسی کی ایک صورت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نالج فار کڈس کے عنوان سے جو شہزادی کی ولادت کی مناسبت سے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پروگرامز کا انعقاد کیا گیا تھا، قابل ستائش ہے نالج فار کڈس کے تمام منتظمین اور جو بانیان میں سے ہیں کہ جن کی کوششوں سے اور کاوشوں سے کچھ بچوں کی تربیت اس صورت میں کی جا رہی ہے آن لائن کے حوالے سے۔ اب خاص طور سے اس میں اگر دیکھا جائے تو قابل ستائش ہیں ماں باپ بھی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو شرکت کرایا، اور وہ بچے بھی حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں کہ جن بچوں نے شرکت کی اس طرح کے مذہبی پروگرام میں۔ جیسا کہ ایک پروگرام بچوں کے سلسلے سے ہی تھا کہ اس میں پروگرام میں کافی سارے بچوں نے شرکت کی، اور ظاہر ہے یوں تو سب ہی مبارکباد کے مستحق بھی ہیں اور سب ہی خدا کی نگاہ میں ونر بھی ہیں، لیکن اب ظاہر ہے پروگرام کی جامعیت کو دیکھتے ہوئے دو قرعہ اس میں سے نکالا جائے گا کہ جو دو بچوں کے نام آئیں گے، یوں تو سارے کے سارے ونر ہیں، مستحق ہیں پروردگار کی بارگاہ اور اہل بیت کی طرف سے داد اور تحسین کے، مقبولیت کے، لیکن دو قرعہ نکالا جائے گا، ان دو بچوں کو امتیازی طور پہ فرسٹ اور سیکنڈ کے انعام سے نوازا جائے گا۔ یہ ہمارے سامنے یہ تمام تر ان بچوں کے نام لکھے رکھے ہیں جن بچوں نے شرکت کی تھی پروگرام میں۔ ان بچوں کے ناموں میں سے پہلا نام سید علی اصغر حسینی، یہ صاحب قابل مبارکباد ہیں، سید علی اصغر حسینی سلمہ، ان کو یہ جتنے شرکت کرنے والے بچے تھے اس میں سے ایک انعام کے یہ مستحق ہیں، اور یہ ایک میں پرچی یہ اٹھاتا ہوں۔ ہاں دیکھیے بالکل برابر کا فیصلہ ہوا ہے۔ دوسری پرچی آئی ہے زہرا فاطمہ کی قرعہ کشی میں، یعنی ایک طرف سے یعنی بیٹوں میں سے ایک نام آیا اور بچیوں میں سے بھی ایک نام آیا، زہرا فاطمہ، یہ بھی قابل ستائش ہے، اور جتنے بچوں نے شرکت کیا ہے آپ سب کا اجر عند اللہ پروردگار کے پاس محفوظ ہے۔ آپ اسی طرح شرکت کرتے رہیں، مالک کی بارگاہ سے اہل بیت کے صدقے آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے۔ یہ جو یہاں دیا جا رہا ہے یہ تو بہت مختصر ہے، مگر خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے قابل ستائش ہیں وہ تمام مائیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو آمادہ کیا۔ جس طرح کا ایک پروگرام تھا بچوں کے سلسلے سے کہ شہزادی کے جو نام ہیں اور ان کے معنی ان کے بارے میں بچوں سے پوچھ رہی ہیں، انہوں نے ویڈیو سے بنا کے بھیجا تھا، تو ان کے بچوں کے نام یہاں پہ تحریر ہیں۔ جس بچے کا نام آئے گا اس میں ظاہر ہے جتنوں نے شرکت کی یہ سب کے لیے ہماری طرف سے دعائے مالک کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ تمام ماؤں کی اور والدین کی حفاظت فرما اور اس سے زیادہ کی توفیق عطا کرے۔ اس میں سے ایک نام اٹھایا جائے گا، صرف ایک پرچی، کہ جس کا نام آ جائے گا بچے کا اس کی والدہ حقدار ہوں گی انعام کی۔ ابیہا علی، یہ ابیہا علی ان کی جو والدہ محترمہ ہیں یہ قابل مبارکباد ہے۔ اور ایک اور پروگرام تھا جس میں بچوں کو رنگ بھرنا تھا، ایک تصویر تھی، اس میں جن بچوں نے شرکت کی ہے معصومہ یاور اور سہا عرفان، میر علی مہدی، سکینہ مہدی، حسن علی، فضہ فاطمہ، سکینہ فاطمہ نقوی، اور اس طرح کے مذہبی امور میں تعلیمات آل محمد سے روشناس ہونے میں جو والدین اپنا قیمتی کردار ادا کر رہے ہیں ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی دعا گو رہوں گا۔ اور جو بچے شرکت کر رہے ہیں ان سب کے لیے میری طرف سے ڈھیر سارا پیار ہے۔ آپ خوب پڑھیے، خوب ترقی کریے، اور علوم آل محمد سے زیادہ